الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں الہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو اور علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. آج ماہ رمضان کا الوداعی جمعہ، آخری جمعہ، اور عرب میں آج عید ہے اور کل یہاں پر انشاءاللہ ہم بھی عید منائیں گے. آج ہم پورے جتنے بھی خطبے یہاں پہ ہوئے اس میں سے ایک چیز کا انتخاب کریں گے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، خوف کھاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. بہت سارے معنی ہیں اس تقویٰ کے، اسی پر بات کریں گے کہ سلف و صالحین اس تقویٰ سے کیا مراد لیتے تھے. ہمارے اسلاف، ان کے اندر تقویٰ کی جو مقدار وہ بہت زیادہ تھی، اور ہمارے اندر یہ تقویٰ جو ہے یہ ختم ہو چکا. ہمارے اعمال بہت کمزور،
لیکن اللہ رب العالمین نے جو ٹیم، جو ساتھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، ان کا تقوی بہت اعلیٰ تھا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار کسی صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تقوی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسی گھاٹی سے، ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دائیں بھی جھاڑیاں ہوں اور بائیں بھی، اور کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ بولو بہت بار ایسا ہوا، میں گزرا ہوں، اتفاقاً ہوا۔ امیر المومنین کیسے گزرے؟ امیر المومنین نے اپنے کپڑے سمیٹ کر کہا کہ اپنے کپڑے سمیٹ کر میں اس راستے سے نکلا۔ بولے یہی تقویٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اماں فوت ہوئی ہے، اور اس فوت ہونے کے ساتھ اس کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے۔ اس کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں اس کی طرف سے قضا کر سکتا ہوں، رکھ سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری اماں مقروض ہوتی، کسی کا قرضہ ہوتا، کیا تو وہ ادا کرتا؟ فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور کرتا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، پھر اللہ کا قرضہ زیادہ حق رکھتا کہ وہ ادا کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک اس روزے میں میت کی طرف سے روزہ رکھنا، اس کی 2 صورتیں، یا اس میت نے نظر کے روزے مانے ہوں، ایک بات ہو گئے نفلی روزے، یا میت بیمار ہونے کی وجہ سے اس کے روزے چھوٹ گئے، ماہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے، اب یہ اس کے ذمے، صحت مند ہونے کے بعد اس نے یہ روزے رکھنے تھے، بیچ میں ماہ رمضان کے بعد 1-2 مہینے ہو گئے، یہ فوت ہو گیا، اس نے رکھنے تھے، کسی بھی مہینے میں رکھ لیتا، لیکن اس سے پہلے یہ فوت ہو گیا، اب یہ روزے اس کے ذمہ ہیں کہ نہیں؟ اب اگر کوئی ماہ رمضان سے پہلے فوت ہو گیا، اس کے ذمہ کوئی روزہ نہیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں، یا نفلی روزے ہوں گے یا فرضی روزے۔ دونوں صورتوں کے اندر ایک مردے کے، مرنے والے کے ذمے اگر روزے ہیں، جس طرح سے اس کا رشتہ دار، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا بھائی اس کا قرضہ ادا کرنے کا ذمہ وار ہے، اسی طرح سے روزے رکھنے کا بھی ذمہ وار۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے لوگ تھے ان پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔
حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. یہ تھا تقوی ہمارے اسلاف کا. یہ تعلیم اس مدرسے سے ملی تھی جس مدرسے کا استاد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت برگزیدہ صحابی ہیں. جب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، جب وہ خلیفہ بن گئے، سعید بن عامر آئے، اے امیر المومنین آپ انصاف کرنا، اپنی رعایا کا خیال رکھنا. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت آدمی تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد وہ سختی نہیں رہی. اللہ کی حدود میں وہ بہت سخت تھے، لیکن نرم بھی ہو گئے، کیونکہ جب ذمہ داری آتی ہے تو نرمی خود بخود ہی آ جاتی ہے. اللہ رب العالمین دیتا ہے. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی باتیں سن رہے. سعید بن عامر فرما رہے اپنی رعایا کا خیال رکھنا، انصاف کرنا، عدل کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، آپ ذمہ دار بنائے گئے ہو. امیر المومنین سن رہا، بولا اچھا مجھے تو نصیحت بہت کرتا ہے لیکن خود اپنے آپ کو بچا رہا، مجھے تو خلافت کی ذمہ داری میں پھنسا کر یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال کر خود آرام سے بیٹھنا چاہتا ہے. کوئی بات نہیں، میں تجھے بھی کام پر لگاتا ہوں، تجھے نہیں چھوڑوں گا. میں تو آزاد چھوڑے صرف عبادتیں کرتا رہے گا اور ہم ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے، تجھے بھی ذمہ داری دوں گا. کوئی بات نہیں. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنایا. بہت معذرت کی تھی حضرت، میں نہیں. بولا نہیں، یہ ذمہ داری ہے، یہ نبھانی. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے پھر کون سے آسمان سے فرشتے آئیں گے وہ ذمہ داری نبھائیں گے؟ آپ نے نبھانی، آپ ہی گورنر بنو گے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے حمص کے اندر. اب یہ حمص کے لوگ جو تھے ان کو عادت تھی چگلیاں کھانے کی، اپنے حکمران کے متعلق بدخواہی کرنے کی. جو بھی دیکھتے تھے وہ اگل دیتے تھے. انہوں نے شکایت کی حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہمیں شکایت ہے اپنے گورنر سے. اس سے پہلے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کے گورنر کے پاس ایک آدمی بھیجا. اس علاقے کے لوگوں سے پوچھا جائے یہاں کے غریب غربا کی لسٹ دے دو، جو مسکین ہیں، غریب ہیں، غربا ہیں، ان کی لسٹ دے دو. دارالخلافہ سے، بیت المال سے میں ان کی مدد کروں گا. لسٹ جب پہنچی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس میں پہلا نام سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روئے امیر المومنین، بہت روئے. بولے یہ سعید، یہ کون سا سعید ہے؟ امیر المومنین یہ وہی سعید ہے جو ہمارا گورنر ہے، مسکینوں کی لسٹ میں اس کا نام، غریب و غربا کی لسٹ میں اس کا نام. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے صحابہ جن کی طرف ہماری نسبت ہے،
جن کو ہم نے ماڈل اور نمونہ بنایا ہوا ہے. یہ ہماری زندگی کے نمونے ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں. ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. آج اگر کسی حکمران کا چپراسی ہو تو اس کی ٹور دیکھنا، پھر وہ ہمسایوں کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا، بولا مجھے حکمران کے ساتھ سلام علیکم ہے. تو جو حکمران ہوگا اس کی تو بات ہی نہیں، آپ الگ ہی سمجھ لو. فرمایا یہ کون سا سعید ہے یار؟ یہ آپ نے غریبوں کی مسکینوں کی لسٹ دی ہے، یہ سعید جو ہے، سعید بن عامر، یہ کون ہے؟ بولا یہ وہی ہے جو گورنر ہے ہمارا. بہت روئے امیر المومنین. اے اللہ، میری خلافت میں ایسے بھی ذمہ دار ہیں جو ہیں تو بہت بڑے عہدے پر، جو ہیں تو علاقے کے گورنر، جو ایک سٹیٹ کے گورنر ہیں، لیکن مسکینوں کی لسٹ میں اس کا نام، غریب و غربا کی لسٹ میں اس کا نام ہے. سلفی کہلانا آسان نہیں ہے. سلفی کہلوانا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. سلفی بولتے ہو اپنے آپ کو تو پھر ان صحابہ جیسا کردار پیش کرو، اپنے کریکٹر کو صحابہ کے کریکٹر کے ساتھ ملاؤ. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکینوں کی لسٹ میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 کی ایک تھیلی بھیجی، سب کو حصہ دیا، بیت المال سے پیسے بھیجے، سعید بن عامر کو بھی بھیج دیے. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ پیسوں کی تھیلی دیکھی، انہوں نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. گھر والی اندر سے سوچی شاید کوئی فوت ہوگا. حضرت کیا امیر خیریت ہے؟ امیر المومنین ٹھیک ہے؟ کہیں وہ فوت تو نہیں ہوئے؟ آپ کو کے پاس چٹھی آئی، خط آیا، آپ پڑھ رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بولا نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہوئی ہے. بولا کیا ہوا؟ بولا دولت میرے گھر آ گئی. تو میاں بیوی نے مل کر وہ ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دی. یہ تھے ہمارے اسلاف. یہ ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے حکمران، ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ذمہ دار. یہ ہے ہمارے اکابر جن پر ہم فخر کرتے ہیں. سینہ چوڑا کر کے ہم بولتے ہیں یہ ہمارے اسلاف ہیں. ایسا بن کر تو دکھاؤ، ایسا کریکٹر لے کر تو آؤ. سلفی ہو تو پھر اسلاف کی طرح ہو. پھر آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا دائیں آدھا بائیں، یہ نہیں چلے گا. آپ نے اس مسلک کا ایک انتخاب کیا ہے جو صحابہ کا تھا. آپ اس منہج کے ماننے والے ہو جو صحابہ کا تھا. جہاں صحابہ جائیں گے وہاں ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور یقیناً صحابہ جنت میں جائیں گے. ہمیں اپنے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں بخشا گیا کہ نہیں، جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا ہمیں معلوم ہے. امید ہے، امیدوں پر دنیا چلتی ہے. ہم امید ہے لیکن یقین نہیں. اور اللہ رب العالمین صحابہ کے لیے، تمام صحابہ کے لیے بتا دیا کہ ان کی توبہ میں نے منظور کری، ان کی توبہ میں نے قبول کر دی. اگر اللہ نے صحابہ کی توبہ قبول کی تو آج 1400 سال کے بعد کالی پگڑی پہن کر آج صحابہ پر انگلی اٹھائے گا؟ تیری اوقات ہے؟
میری اوقات ہے کہ میں صحابہ پر تنقید کروں؟ میں تو صحابہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں. تو کالی پگڑی لگا کر ممبر پر چڑھ کر صحابہ کے بارے میں بولے گا اور کہے اور سوچے گا کہ اہل الحدیث سلف ہی چپ رہیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. صحابہ کی عظمت پر یہ ہماری جان قربان ہے. مصطفیٰ کی عظمت پر ہماری جان قربان ہے. ہمارا اثاثہ تو یہی ہے. نبی اور اس کے صحابہ یہ ہمارا اثاثہ، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے مفتیان کرام ہیں جن کے فتویٰ کو دیکھ دیکھ کر ہم چلتے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. اب امیر المومنین کے پاس شکایتیں آ رہی ہیں کہ ہمارے اپنے گورنر کے بارے میں شکایت. اب اتنا پرہیزگار متقی ہے کہ غریبوں کی لسٹ میں ایک عہدیدار بہت بڑے عہدے پر فائز ہے، لیکن اس کے بعد بھی غریب اور مسکینوں کی لسٹ میں. اس کا مطلب وہ متقی ہے. لعلکم تتقون، یہ سمجھ آیا اس کو مجھے متقی بننا ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے. جب اللہ کا خوف آتا ہے تو ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ وجود میں آتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جو متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں. امیر المومنین وہ اب سعید بن عامر کا ہی امیر المومنین نہیں ہے نا، وہ پوری عوام کا بھی ہے. اس کو اپنے گورنر سے زیادہ کس کی سننی ہے؟ عوام کی. گورنر جو ہے وہ تو اس نے بنایا، لیکن عوام جو ہے وہ اس کی رعایا ہے، اس کو سننا ہے، ان کی بات سننی ہے. امیر المومنین تشریف لے گئے، دربار بلایا، پورے لوگ جمع ہو گئے. بولو بھائی کیا شکایت ہے اپنے امیر کے متعلق، گورنر کے متعلق؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، امیر المومنین یہ ایک دن جب صبح دفتر نکلتے، گورنر ہاؤس کی طرف نکلتے